بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مینرز آف لائف۔ انسانی شخصیت فقط حسن ظاہری یا حسن جمال کا نام نہیں، بلکہ اصل میں وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہماری بہت سی ایسی خوبیاں جن کی طرف انسانی دھیان ہی نہیں جاتا، اور وہ انسانی شخصیت کے لیے بنیادی حیثیت بھی رکھتی ہیں، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ہماری شخصیت کو جاذب، پرکشش اور سماج میں ہر دل عزیز بنا سکتی ہیں۔ میں ایک استاد ہوں، میرے سامنے نوجوان بچے بچیاں بیٹھتے ہیں، بہت سے ایٹیکیٹس پہ ہماری گفتگو رہتی ہے۔ بہت سے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ سلوگنز ہمارے بہت کامن ہیں ایک عرصے سے۔ نو سپ، نو ڈپ، ڈونٹ سٹ لائک اے لیمپ، ڈونٹ پٹ لیگ آن دا لیگ، اینڈ ڈونٹ ٹچ یور فیس، اٹ از سمبل آف شائنیس، کیپ یور بیک اسٹریٹ، اینڈ اس طرح کے بہت سے سلوگنز ہم اکثر رپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے حصہ بن جائے اگر شخصیت کا، تو ہماری شخصیت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ میرا ایک گھر میں جانا ہوا، وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہاں کے ایک اسکول گوئنگ بچے نے بھاگ کے جا کے دروازہ کھولا، اور میں جب نکلنے لگا تو نہ صرف میں نے 2 دفعہ اس کا شکریہ ادا کیا، بلکہ جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ اس بچے کی تربیت والدین نے بہت اچھے انداز سے کی۔ بہت سی جگہوں پہ بچوں کو شروع سے تھینک یو، مے آئی، آم ساری، یہ لفظ اچھے طریقے سے یاد کرا دیے جاتے ہیں، جو کسی بھی وقت اپنے کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ اپنے والدین سے اچھے انداز سے پرمیشن لیتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں۔ دنیا میں بیٹھنے کا ایک انداز ہے، دنیا میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے یورپ کے مختلف حصوں میں جب بھی اسکول وزٹ کیے تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں وہ ایسے بیٹھتے ہوئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ پرندے ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں، اور بڑی وہ ان کا جو ہے وہ دے لک ویری چارمنگ۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے، ہمارا ایسے لگتا ہے کہ بچے اڑنا تو دور کی بات ہے، یہ تو آرام سے گھونسلے میں بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری بہت سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈونٹ سٹ لائک اے لیمپ، بھائی آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں جیسے دنیا میں ایک طریقہ کار ہے، اور اچھے انداز سے بیٹھے، اور پھر ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ تو بزرگوں کا کام ہے۔ نوجوان بچوں کو تو بالکل سمارٹ ہو کے سیدھا ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ پھر ڈونٹ پٹ لیگ آن دا لیگ، ٹانگ ہم کیوں رکھتے ہیں اوپر؟ اس لیے کہ ہماری ٹانگ دکھتی ہے، کبھی ایک ٹانگ دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں، کبھی دوسری پہلے کے اوپر رکھتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ ہمیں درد محسوس کرتی ہیں۔ تو اس کا سمپل سا ہے کہ ایکسرسائز نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ نوجوانی میں ایکسرسائز نہیں کرتے، اس سے آپ بے بہرا ہیں، تو پھر بڑی جوانی میں ہی بوڑھا ہونے کے لیے سوچ لیں۔ ڈونٹ ٹچ یور فیس، اٹ از سمبل آف شائنیس۔ اب تو کووڈ نے اور ثابت کر دیا کہ منہ کو مت چھوئیں، منہ کو نہیں چھوئیں گے تو بے شمار وہ جراثیم جو ہمارے فوراً منہ کی طرف جاتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ ساتھ یہ ایک سمبل آف شائنیس بھی ہے کہ جب آپ کو بار بار منہ کو یا پینسل یا ہاتھ یہ ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھا ہمارا باہر میسج نہیں جاتا۔ چائے پیتے ہوئے ہم سرخ کے چائے پیتے ہیں، سپ کرتے ہیں، اور پھر کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ چائے میں کوئی چیزیں بسکٹ یا کوئی چیز ڈبو کے اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ جہاں بھی آپ اس طرح کا کوئی موقع ملے تو بڑی نفاست کے ساتھ آپ اپنے کام کو کریں۔ پھر ہمارے ہاں چمچ کا استعمال جو ہے وہ بے دریغ کیا جاتا ہے، چمچ سے بڑی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اب کبھی پلیٹ کے ساتھ اور کبھی دانتوں کے ساتھ بھی اس کی آواز آتی ہے جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ آپ چمچ سے آواز پیدا نہ کریں، مبادا آپ کے پڑوس میں کسی نے چاول نہ بنائے ہوں اور ان کے بچے ضد کرنے لگے۔ بہت سے لوگ شادی کے اوپر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں مینرز کی دجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں،
پلیٹ لی، اس کے اوپر ایک چاولوں کی تہہ بنائی، پھر اس کے اوپر ایک بوٹیوں کی تہہ بنائی، پھر اس کے اوپر دہی کا چھڑکاؤ کیا، پھر اوپر سیلڈ ڈالا، اور پھر ایک پورا احرام مصر جو ہے وہ بن گیا، اور پھر وہ سارا ان سے کھایا بھی نہیں جاتا، مگر ایک اندر کی جو بھوک ہے وہ ہماری ہر جگہ سے ظاہر ہوتی ہے، جو ہمیں کسی طرح کا بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو گھر میں کھانا اس جگہ سے بہتر نصیب ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ چمچ کا استعمال اس انداز سے کرتے ہیں کہ ابھی چمچ جو ہے وہ پلیٹ میں پہنچی نہیں تو منہ اس کا پہلے ہی انسان کا کھل گیا ہے، تو یہ بھی ایک اندر کی بھوک کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی اتنی کیا ہے، آپ کے چمچ جب منہ کے قریب آئے گی تو منہ کھول لیں۔ بہت سے لوگ پانی پیتے ہوئے غٹ غٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی مینرز کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح جانور پانی پیتے ہیں غٹ غٹ کر کے، اور پھر کچھ لوگ منہ کھول کے کھانا ایسے چباتے ہیں کہ اس کی آوازیں دوسروں تک پہنچتی ہیں، تو کتنا برا لگتا ہے۔ انسانی آواز کا استعمال بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، تو آپ اتنے زور سے نہ بولیں کہ جو آگے تک پورا محلہ سنے۔ آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم، واٹ از دس، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس کے مطابق جو ہے وہ آواز کا استعمال کریں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آواز میں تھوڑی اور کمی کر لیتے ہیں کہ پہلا حصہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، اور آخر میں جو حصہ ہوتا ہے اس کو چبا جاتے ہیں، اور وہ پھر ساری زندگی ان کو نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی ٹوکتا ہے، مگر ان کی بات دوسروں کو سمجھنے میں مشکلات آتی ہیں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے تو پھر ہم شرمندہ ہوتے تھے کہ ان کے سامنے ہوں کریں یا ہاں کریں یا نہ کریں۔ کبھی انہوں نے بتایا کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، اور بڑا خوبصورت میرا سفر تھا، اور وہ اتنی دیر میں ایک ایئر ہوسٹس آئے اور اس نے کہا کہ تو پھر آگے جو انہوں نے بات آخری کی وہ سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نہیں سمجھے کہ اب اس کو کیا کریں۔ یہ آواز کا استعمال بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے اگر استعمال کریں تو آپ کی شخصیت کا ایک شاندار عکس بھی ہے۔ سیکھنے کی اور سکھانے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا اگر مشاہدہ ٹھیک ہو، ہم دیکھ سکیں چیزوں کو، تو یہ عمل ہم کسی وقت بھی کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں مشہد سے سفر کر رہا تھا تہران کی طرف، وہاں ایک میرے دوست خروش گوزلو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے الیکس لیک کیا ہوئی کہ وہ بڑی دوستی میں بدل گئی۔ رات کو جب ہم ریلوے کے ڈائننگ ہال میں گئے کھانا کھانے کے لیے، تو اس خاندان نے مجھے زبردستی اپنے ٹیبل پہ بٹھا لیا۔ وہ 5 لوگ تھے، خروش گوزلو کی پوری فیملی، اس کی بہنیں، اس کے والدین اور وہ خود۔ تو وہاں جب کھانا کھا رہے تھے سارے لوگ، میں نے بھی مل کے کھایا، ہم سب اکٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک چیز کا نوٹس کیا کہ ان کے جو پورس تھے، یہ جو ان کے جو تھے وہ ٹپس آف فنگرز، یہ کسی سالن سے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ ان کو کسی ٹیشو کی ضرورت نہیں تھی، مگر مجھے ٹیشو کی بہرحال ضرورت تھی۔ لہٰذا یہ مینرز آف لائف کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے مینرز آف لائف ہیں، ان کی طرف ہم دھیان دیں، ان کی طرف ہمارا خیال ہو، اور بچوں کی تربیت پہ خصوصی طور پہ یہ چیزیں اگر ہم ابھی سے نافذ کر لیں، ان کو اس طرف راغب کر لیں، تو یقیناً ایک اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ سلجھا ہوا، مہذب اور تہذیب یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔